دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ والوں بڑے اچھے ہو، دیکھو سنو، میں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں، حدیث پاک کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ مرد سمجھے گا کہ خالی میری ہی بات ہو جائے، عورت سمجھے گی کہ مولانا صاحب میرے بارے میں بھی کچھ بول دو، تو سنو پیغمبر نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ای ابواب الجنہ ان شاءت او کما قال علیہ السلام۔ مولوی صاحب عربی میں بولے ہو کہ فارسی میں بولے ہو، کس میں میتھلی میں بولے ہو یا سنسکرت میں بولے ہو پتہ نہیں چلا۔ آئیے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ترجمہ پیش کر دوں، بتاؤ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر سننا چاہتے ہو؟ ارے ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها، عورتیں چند کام کر لے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے، کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے۔ آج کے اس پروگرام میں عورت بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بولے بھائی۔ تیسری چیز پیغمبر نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری کر لو۔ ہر پتنی اپنے پتی کی بات مان لے، ان کی آدر و سمان کر لے۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے امانت میں خیانت نہ کرے۔ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ کام کر لو گی تو فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جنت کے جس دروازے سے چاہو گی داخل ہو جاؤ گی۔ مچل کر کہو سبحان اللہ۔ کھلوا گاڑی ہو کیا؟ کہوں گا کہو سبحان اللہ تب سبحان اللہ۔ کتنے لوگ یہاں پر پنچر بن کر بیٹھے، ہاتھ اٹھائیں تو پنچر ہے؟ ارے دیکھیے اللہ ہاتھ اٹھا رہا، اس لیے پھنسو گے میرے بھائی۔ تو عورتوں کے لیے یہ تو میں نے ایک بات کہی ہے، اب اس پر جو ہے تفصیلی بات ہوگی۔ یہ عورتوں کے اوپر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، اور جس کی شادی نہیں ہوئی وہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو نوجوان۔ یہ دیکھو وہ 5 سال 6 سال کا لونڈا ہوگا، ہے نا؟ اچھا جس کی شادی ہو گئی وہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں، بڑے چچا وہ بھی اٹھا لیں تو کوئی دقت کی بات نہیں، ورنہ آپ بڑے میاں جانتے ہیں۔ اب دیکھو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کا بھی پوسٹ مارٹم ہوگا ابھی، ہاں ان کا بھی تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ مارٹم ہوگا، پھر میں سلائی کر دوں گا۔ بس برا نہیں ماننا ہے، بس ٹھیک ہو جانا، بس دل تھام کر کے بیٹھو۔ دیکھو یہ تو میں نے ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کا ترجمہ کیا جائے گا کہ عورتیں چند 4 کام کر لے، چند کام کر لے تو وہ جنت میں چلی جائے گی۔ اور وہ کون کون کام ہے اس پر تفصیلی باتیں اگر وقت رہا، موسم نے ساتھ دیا، رم جھم برسے بدریا تورے محلہ میں، اگر بارش نہیں ہوئی تو انشاءاللہ الرحمن باتیں عرض کی جائیں گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندوار والے ہیں، دل گردہ والے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں اگر آسمان سے مسلادھار بارش بھی ہوگی تو یہ یہاں کے نوجوانوں کا کلیجہ ہے کہ چاہے وہ بارش کی بوند ہو یا رمجھم برسے بدریا ہو یا بہترین آندھی و طوفان ہو، انشاءاللہ الرحمن کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ تقریر ہوگی تو ہم سب کے سب بھاگ جائیں گے؟ اچھا بھائی تو ذرا سمجھو۔ اچھا کتنے لوگ نہیں بھاگیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں؟ ہاں ماشاءاللہ ہیں، بڑا اچھا مجمع ہے بھائی۔ میں تو سمجھ رہا تھا، میں نے کہا جناب حافظ صاحب کو کہ مجھ کو کیا بلاتے ہو بھائی، میں تو تھکا ماندہ آدمی ہوں، جب سے محرم کا چاند نظر آیا، ارے مجھ کو تو چاند نظر آ گیا۔ بہت سارے لوگوں کا جب ڈھولک بجتا ہے تب کہتا اوہو آج محرم ہے، اور ہماری دادی اماں کہے گی ہاں اب آج محرم ہے بوا، ہاں پھپھو بولا نا آج محرم کے 1 تاریخ ہولے ہے۔ اچھا 1 تاریخ ہولے ہو، اللہ تعالیٰ اب آج سے ہم کلک کا کپڑا نہیں پہنبا، ہو اللہ تعالیٰ ہم آج سے مچھلیوں نہیں کھیبا۔ ہاں ہوتا کہ نہیں عورتوں میں مچھلی بھی نہیں کھائیں گے۔ اچھا قرآن تو کہتا ہے کہ جس کو میں نے حلال کیا ہے تم اس کو حرام نہیں کرو۔ اور یہ کون ہوتی ہے؟ آج کی بوا۔ ہر محلے میں بوا ہوتی ہے، پربھات خبر، دینک جاگرن،
बुआ का नाम होता है दैनिक जागरण। यहाँ पर पिन मारो, पूरे मोहल्ला, अगर आवाज पहुंचाना हो बुआ को कुछ कह दो, वो बुआ सब तरफ बात पहुंचा देगी। अरे एक बुआ एक अलग बुआ होती है, तो फूफी बुआ होती है ना। हाँ, तो ये औरतों का मामला होता है। उस मौके पर वो कहेंगे ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो, है ना। सोग मनाने वाला महीना है। देखो भाई, मैं तरतीब से कुछ बातें अर्ज कर देता हूं ताकि आपके बात समझ में आ जाए। देखो, इस्लामी तारीख का साल का पहला महीना कौन सा होता है? जो बोलेगा उनके तरफ से 500 रुपया मुझको इनाम मिलेगा। तो 500 रुपया तब आपको देना होगा ना। नहीं दिया तो आप तो वादा खिलाफी करेंगे, और वादा खिलाफी करना गुनाह है। क्या चचा, आप बहुत देर से लाठी लेके बैठे हुए, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी तकरीर गड़बड़ ना हो जाए, मार ना खा जाऊं। लेकिन चचा हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अपने दिल की अथाह गहराई से वो मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से, वरना नौजवान कहाँ उठता है चला जाता है। ये तो बूढ़े बाप दादा हैं, अब्बा उम्र के हैं, चचा हैं हमारे, कि बड़े हौसले के साथ सुन रहे हैं। वरना कितने लोग तो मोहल्ले में बिल्कुल टाइट होकर सो रहे होंगे, उनको बैठे बैठे मदीना नजर आ रहा होगा, जैसे बैठे बैठे मजलिस में कुतुब मीनार को कुत्ता बीमार नजर आने लगता है। लेकिन आप लोग आए हैं तो कामयाब है। देखिए, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम। कौन सा महीना है? मुहर्रमुल हराम। इस निस्बत से कुछ बातें अगर तल्ख हो जाए, हकीकत बात होगी, हक बात होगी, और मेरी बात इधर उधर से नहीं होगी। मैं फतावे रिजविया और मैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब भी मैंने पढ़ा है। उनकी किताब बहारे शरीयत, देखिए बिल्कुल वीडियो बन रहा है, झुटलाने की बात नहीं है। बहारे शरीयत आला हजरत की किताब है। उन्होंने अपनी किताब में क्या फरमाया मुहर्रम के बारे में, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। हमारे आखिरी नबी, जिनके सदक़े में ज़मीन और आसमान, चांद, सूरज, सितारे, शजर, हजर, दरिया, पहाड़, पूरी कायनात जिसके सदक़े में सजाए और बसाए गए हैं, और यकीन मानिए जिनके बारे में कहा गया लौला कलिमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर नबी ना होते तो ज़मीन ना होती, अगर नबी ना होते तो आसमान ना होता, अगर नबी ना होते तो चांद ना होते, अगर नबी ना होते तो सूरज ना होता, अगर नबी ना होते तो चांद सितारे ना होते, अगर नबी ना होते तो शजर, हजर, दरिया, पहाड़ ना होते, अगर नबी ना होते तो कायनात ना होते, अगर नबी ना होते तो कायनात की जर्रा जर्रा चीजें ना होती, अगर नबी ना होते तो हजरत आदम भी ना होते, अगर नबी ना होते तो हजरत नूह भी ना होते, अगर नबी ना होते तो हजरत इब्राहिम भी ना होते, अगर नबी ना होते तो हजरत इस्माइल भी ना होते, अगर नबी ना होते तो हजरत इदरीस भी ना होते, अगर नबी ना होते तो हजरत जकरिया भी ना होते, अगर नबी ना होते तो हजरत याकूब भी नहीं होते, अगर नबी ना होते तो हजरत यूसुफ भी नहीं होते, अगर नबी ना होते तो हजरत जकरिया भी नहीं आते, अगर नबी ना होते तो आमना का लाल फरमाते हैं कि खुद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में पाक अफीफा, कायनात की अफीफा, ताहिरा सय्यदा अम्मा आयशा कहती हैं कि अगर आखिरी नबी आमना का लाल, अब्दुल्लाह का दुलारा, ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो अम्मा आयशा कहती हैं कि मेरा वजूद भी नहीं होता। और खुदाए पाक की कसम, अगर नबी न होते तो आज का ये जलसा शोहदाए इस्लाम करबला बंदुआर का ये जलसा भी नहीं होता। ये सदका है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, ये सदका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए नबी के नाम पर एक मरतबा झूम करके कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, ये जितनी भी तारीख़ इंसानियत, अच्छा ये भी होता है यहाँ, हमें नहीं मालूम था, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ मेरी माएँ बहनें भी माशाअल्लाह फर्स्ट क्लास मार दी है ना। शायर इस्लाम को भी वो इनाम से नवाज रही थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। वो नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुहर्रमुल हराम के बारे में क्या है, वो मैं साफ लफ्ज़ों में आपको बता दूँ। अच्छा बताइए, हाथ उठाकर बता दूँ। अच्छा, कुछ बातें हक होगी,
تو پیغمبر نے 1400 برس پہلے فرمایا الحق مرن، حق بات انسان کو کڑوی لگتی ہے، اس لیے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت، ایک لفظ، ایک جملہ، ایک ورڈ، ایک شبد بھی اگر جانتے ہو سچی اور امانت داری کی تو وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اسی امانت داری کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کچھ باتیں پہنچانے کے لیے۔ دیکھیے اسلامی تاریخ کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ، اور محرم کے بعد پھر صفر کا مہینہ، اس کے بعد ربیع الاول جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا مہینہ ہے وہ مہینہ آتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی مہینے آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش آپ حضرات کو تو معلوم ہی ہوگا، لیکن اگر نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بے عزتی کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، لیکن اتنا تو ضرور کہہ دوں جس طریقے سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر یاد رکھتے ہو اے میرے بھائیو، ایسے ہی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے مہینے پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنوں کی تعداد رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنوں میں 12 مہینوں کو متعین کیا، اور اس 12 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کو حرمت والا، عزت والا، عظمت والا، ادب والا، احترام والا، مقام مقدس مہینہ والا، وہ 4 مہینے کو بنایا ہے 4 حرم۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت کس کو کہتے ہیں یاد رکھو، اور یہ مہینہ جو محرم، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ذی قعدہ یعنی عید کے بعد والا مہینہ، ذی الحجہ جس میں قربانی کرتے ہیں، تیسرا مہینہ محرم، یہ 3 مہینے حرمت کے ہیں۔ چوتھا مہینہ رجب جو شب برات سے پہلے مہینہ آتا ہے رجب کا، وہ 4 مہینے ہیں جو عزت حرمت والے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے مولانا صاحب مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ محرم الحرام، محرم الحرام، محرم الحرام، محرم الحرام، یہ مہینہ حرام کیسے ہو گیا؟ اے میرے بھائیو، حرام کا مطلب یہ دنیا کا حرام و حلال نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دنیا کا حرام و حلال نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام، حرام، اس حرام کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے۔ اور اسپشٹ کر کے، صاف کر کے بولیے مولی صاحب، تو یاد رکھیے ان 4 مہینے میں، ان 4 مہینے میں لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، دنگے فساد نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس مہینے کو لوگ محترم معزز مانا کرتے تھے۔ کب؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے ہی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جب اتنی بات اگر سمجھ میں آ جائے گی تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی اگر کچھ سوال کرنا چاہیں تو پروگرام کے بعد سوال کر سکتے ہیں مجھ سے، ورنہ اطمینان سے سن لیجئے۔ درمیان میں اگر بات کیجئے گا تو میں چلا جاؤں گا اٹھ کر کے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، اور اگر سوال نہیں کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو یہ تو اور اچھی بات نہیں ہے نا۔ اس لیے کبھی کبھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا تھا، ایک مرتبہ پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مجلس کا یہ حق بھی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ انسان بڑا کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ انسان بڑا کنجوس ہے۔ اس لیے آقا مدنی نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا اس شخص پر جہنم، دوزخ کا آگ حرام ہو جائے گا۔ مچل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا اس پر دوزخ کے آگ حرام ہو جائیں گے۔ اور میں یہاں تک آپ کو اور بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یاد رکھو جو
کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا، میں اس کی موت سے مرنے سے پہلے پہلے میں اس کے خواب میں زیارت کے لیے آ جاؤں گا۔ اور یقین مانو جس کے خواب میں آقائے نامدار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائیں، وہ جسم دوزخ میں نہیں جل سکتا ہے۔ کیوں نہیں جل سکتا ہے؟ اسی میں ایک بیچ میں ایک کہانی آپ کو واقعہ بتا دوں۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر کے روٹی بنا رہی تھی۔ کیا بنا رہی تھی؟ روٹی بنا رہی تھی۔ تو روٹی بنانے سے پہلے وہ لوئی جانتے ہیں؟ لوئی، ارے لویا جانتے ہیں؟ لویا آپ کیوں جی بولتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کھانا بناتے ہیں کیا؟ مطلب لوئی تو سب جانتا ہے۔ اب وہ جو لوئی بنا رہی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ حضور کتنی بیوی سے محبت کرتے تھے۔ مذاق میں حضور نے اس لوئی کو اٹھایا۔ حضور کا مذاق بھی آج دنیا کی طرح مذاق نہیں تھا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوئی کو اٹھایا اور اس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لوئی کو بنایا جاتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارے لویا۔ اب لویا بنا کر کے حضور رکھ دیے۔ اب جب حضور رکھ دیے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹی بنا رہی تھی۔ اب اسی لوئی کا نمبر آیا۔ اب اس لوئی کو اٹھاتی ہیں اور اس کے بعد بیلتی ہیں، بیلن چلاتی ہیں۔ بیلن چلانے کے بعد اس روٹی کو اٹھا کر کے کہاں رکھ دیتی ہیں؟ توا پر رکھ دیتی ہیں۔ اب روٹی کو پلٹا جا رہا ہے، پھر دیکھ رہی ہیں کہ روٹی کچی ہے، پھر اماں عائشہ پھر پٹکتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں کہ روٹی کچی ہے، ورنہ تو 2 مرتبہ میں تو روٹی تیار ہو جاتی ہے۔ پھر اماں عائشہ پٹک رہی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں سر نیچے کر کے آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک مسکرا رہے ہیں۔ ہاں، اماں عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، کہانی سے اشارہ کر، یا رسول اللہ یہ روٹی تو ہو ہی نہیں رہا، روٹی پک ہی نہیں رہی۔ پیارے پیغمبر مسکراتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ عائشہ مت گھبراؤ، اس روٹی کو کنارہ کر دو، اس روٹی کو بنا لو۔ کہا کون سی روٹی کو؟ تو حضور فرماتے ہیں اسی روٹی کو، آپ نے چھوا نہیں۔ اس روٹی کو اٹھاتی ہیں اور لوئی اٹھا کر کے پھر بیل کر کے توا پر رکھتی ہیں، پھر وہ روٹی پک جاتی ہیں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے؟ ساری روٹیاں پک گئیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ جو ہاتھ جس سے ٹچ کر جائے اس ہاتھ کو دنیا کی آگ کیا بلکہ جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ جو مجھ پر درود پڑھے گا اور کثرت سے درود پڑھے گا، جس کے سینے میں محمد الرسول اللہ کا الفاظ بس جائے گا، وہ انسان جہنم میں ہرگز نہیں جل سکتا ہے۔ یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا آپ نے؟ تو بہرحال یہ درمیان میں بھی یہ بات آ گئی کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے۔ حرام کا مطلب عزت، یہ دنیا کا حرام نہیں کہ مولوی صاحب دیکھو نے وہ فلاں آدمی جو ہے غریب کا مال ہڑپ لیا، حرام مال کھا رہا، وہ دنیا والا نہیں۔ یہ محرم الحرام، عزت والا، حرمت والا، عظمت والا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہاں، اب دیکھیے مہینے تو 12 ہیں لیکن 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نمبر 1 کوئی بولے نہیں، محرم تو ہے ہی، حرمت والا مہینہ، عزت والا 4 مہینے۔ نمبر 1 ذی قعدہ، کیا بولیں گے؟ دیکھیے کچھ سبق بھی لے کر کے جائیے۔ نمبر 1 ذی قعدہ، جس کو ذوالقعدہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب۔ یاد رہے گا؟ ہاں تو اٹھا کر بتائیے کہ یاد نہیں رہے گا؟ نہیں رہے گا تو کہاں ہو بھائی؟ یاد رہے گا؟ آنکھ اٹھا کر کہو یاد رہے گا؟ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ 4 مہینے، لیکن اس میں میں نے ایک بات کہی تھی، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات میں نے یہ کہی کہ یہ حرمت والا مہینہ، عزت عظمت والا مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب ہی سے یہ مہینہ عزت والا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے زمین و آسمان بنائے گئے یا پہلے امام حسین آئے؟ بولیے
پہلے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا یا امام حسین آئے؟ بولو، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیے۔ اب دیکھو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ بڑے آسان انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لاتے ہیں اس سے پہلے کا نقشہ کیا تھا اور دنیا کتنی کراہ رہی تھی، کتنی سسک اور بلک رہی تھی، اس کا وقت نہیں ہے۔ کبھی وقت رہا پھر انشاءاللہ الرحمن باتیں عرض کی جائیں گی جب اصلاح معاشرہ کا کبھی پروگرام ہوگا۔